میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی ہے تعریف کے ذریعے، تاکہ میں بخشش مانگوں اس کے ذریعے۔ اپنی اس عمر کے گناہوں کی جو شعروں اور دنیا داروں کی خدمت میں گزری، گناہ جو گزشتہ میں ہوئے لغو شعروں کے ذریعے اور دنیا داروں کی خوشامد میں ہوئے، کیونکہ ان دنوں نے میرے گلے میں وہ رسی ڈال دی کہ جس کے انجام کا مجھے ڈر ہے، گویا کہ میں ان کی وجہ سے جانوروں میں سے قربانی کا جانور ہوں۔ میں نے اطاعت کی، نوجوانی کی، گمراہی کی، دونوں حالتوں میں، اور میں کچھ حاصل نہ کر سکا سوائے گناہوں اور ندامت کے۔ بس افسوس ہے میرے نفس کے نقصان پر اس کی تجارت میں۔ نہ اس نے دنیا کے بدلے دین خریدا اور نہ ہی اس کا بھاؤ لگایا۔ جو بیچے گا اپنی آخرت کو اپنی دنیا کے بدلے، اس کے سامنے ظاہر ہوگا دھوکہ، موجودہ بی میں بھی اور آئندہ کی بی میں بھی۔ اور اگر میں کوئی گناہ کروں تو بھی میرا عہد نہیں ٹوٹنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور نہ ہی میری رسی ٹوٹنے والی ہے، اس لیے کہ میرے لیے امان ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، میرے نام کی وجہ سے۔ میرا نام جو کہ محمد ہے، اور وہ مخلوق میں سب سے زیادہ عہد کو پورا کرنے والے ہیں۔ محمد ہونے کی وجہ سے اگر قیامت کے روز آپ میری دستگیری نہیں فرمائیں گے، اپنے فضل سے تو کہنا چاہیے کہ ہائے لغزش قدم، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کے کرم کا امیدوار محروم کر دیا جائے، یا پڑوسی ان کے پاس سے لوٹے بے توقیر ہو کر۔ جب سے میں نے لازم کر دیا ہے اپنی سوچوں کے لیے ان کی تعریف کو، میں نے اپنی نجات کے لیے بہترین لازم پکڑنے کی چیز پالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کسی خاک آلودہ خالی ہاتھ کو نہیں چھوڑتی، بے شک بارش ٹیلوں پر بھی پھول اگاتی ہے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سراہی کے ذریعے دنیاوی دولت نہیں چاہتا، جیسے حاصل کی ظہیر نے حرم بن سنان کی مدح کر کے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔